اسلام ایک ایسا دین ہے جو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے نشست و برخاست، ہمارے ذاتی تعلقات میں بھی رہنمائی کا چراغ جلاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بنیادی جز یعنی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ گھروں میں سکون نہیں رہا، بے برکتی ہے، آئے دن کی لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ حقوق و فرائض کے توازن کا بگڑ جانا ہے۔ گھر تبھی جنت بنتا ہے جب بڑوں میں شفقت ہو اور چھوٹوں میں ادب ہو، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ والدین کا مقام کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات میں انسانی رشتوں کا جو نظام بنایا ہے، اس میں سب سے مقدم اور سب سے زیادہ واجب الاحترام رشتہ والدین کا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور بندگی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ حتمی فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ غور فرمائیں کہ اللہ نے یہاں انصاف کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ احسان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ جس نے آپ کو ایک روٹی دی، آپ بدلے میں اسے ایک روٹی دے دیں، یہ سودا گری ہے۔ لیکن احسان یہ ہے کہ بدلے کی امید رکھے بغیر اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کی خدمت کی جائے اور اسے ان کا حق نہیں بلکہ اپنی سعادت سمجھا جائے۔ والدین انسان کے وجود کا ظاہری سبب ہے۔ انسان بلندیوں پر پہنچ کر یہ نہ بولے کہ اس کی جڑیں کہاں ہیں۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات اور رویوں کی باریکیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی مت کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا۔ یہاں رک کر ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں مارنا نہیں یا گالی مت دینا، کیونکہ ایک سلیم الفطرت انسان چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اپنے والدین کو مارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے منع کیا تو اف کہنے سے، یہ اف کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ ادنا ترین درجہ ہے جس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ جب والد صاحب کوئی نصیحت کریں اور اولاد آگے سے نظریں گھما لے، یا جب والدہ کسی کام کا کہیں اور چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو جائیں، یا انسان لمبی سانس لے کر اپنی اکتاہٹ کا اظہار کرے، یہ سب اف کے زمرے میں آتا ہے۔ شریعت نے زبان سے بولنے کو تو دور، چہرے کے تاثرات سے بھی والدین کی دل آزاری کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ والدین کی نصیحتوں اور مشوروں کو اپنی آزادی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ آج کل ایک اصطلاح عام ہے جسے نسلی تفاوت کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ علم اور تجربے کا فرق ہے۔ نوجوان اکثر یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ والدین ہمیں سمجھتے نہیں ہیں اور پرانے خیالات کے مالک ہیں، ان کی باتیں آج کے جدید دور سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے
یاد رکھیے آپ کے پاس کتاب علم ہو سکتا ہے، آپ کے پاس دنیا جہاں کی معلومات ہو سکتی ہے، آپ ٹیکنالوجی کے ماہر ہو سکتے ہیں، لیکن بصیرت اور تجربہ دکانوں سے نہیں ملتا، اس زمانے کی دھوپ میں بال سفید کر کے حاصل ہوتا ہے۔ والدین کی جو باتیں آپ کو دخل اندازی محسوس ہوتی ہیں، دراصل وہ ان کا تحفظ اور خوف ہے۔ وہ اس راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہیں جس پر آپ ابھی چلنا شروع ہوئے ہیں۔ ان کی روک ٹوک دراصل وہ حفاظت حصار ہے جو آپ کو زمانے کی دست برد سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں گئے تھے، اتنی رات کیوں آئے، وہ دوست کون تھا، تو اس پر چڑھنے کی بجائے ان کے جذبے کی قدر کریں۔ یہ شک نہیں ہے یہ وہ ممتا اور شفقت ہے جو انہیں آپ کے لیے بے چین رکھتی ہے۔ خدا نخواستہ جس دن یہ پوچھنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں، اس دن آپ کو دنیا کی تمام رنگینیاں بے معنی لگیں گی۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جب ہم شیرخوار بچے تھے، اپنی ضروریات کے لیے صرف رو سکتے تھے، تب وہ ہمارے لیے راتوں کو جاگے، انہوں نے ہماری ناگواریوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آج اگر بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، یا وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، یا ان کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے، تو کیا ہمارا اتنا ظرف بھی نہیں کہ ہم ان کی باتیں اسی مسکراہٹ کے ساتھ سن لیں جیسے وہ ہمارے بچپن کی بے معنی باتوں کو سنتے تھے؟ ان کے سامنے آواز کو اونچا کرنا تو دور کی بات، ان کے سامنے نظر جما کر دیکھنا بھی بے ادبی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک اولاد کا والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بھی عبادت ہے، لہذا ان کے وجود کو غنیمت جانیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کے مشوروں کو سمجھ کر قبول کریں، اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ اب چند گزارشات اپنے بزرگوں، والدین اور سرپرستوں کی خدمت میں عرض ہے، کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ جہاں اولاد پر اطاعت فرض ہے، وہیں والدین پر تربیت اور شفقت بھی لازم ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ نعمت ہے اور ایک بھاری امانت بھی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں اولاد سے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا، وہیں والدین سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے ہماری دی ہوئی امانت کی تربیت کیسے کی تھی؟ کیا تم نے ان کی شخصیت کو نکھارا تھا یا اپنے رویوں سے اسے مسخ کر دیا تھا؟ آج کے والدین کی طرف سے ایک عام شکایت یہ ہے کہ بچے نافرمان ہو گئے، ضدی ہو گئے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماحول کا اثر ہے، کوئی شک نہیں ہے، ماحول کا اثر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے طریقے تربیت میں بھی کچھ کمی رہ گئی ہے۔ تربیت کا مطلب ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا، تانا دینا یا اپنی طاقت کا استعمال کرنا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہر انسان چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہو یا 25 سال کا نوجوان، اپنے اندر ایک عزت نفس رکھتا ہے۔ اسلام نے تو جانوروں تک کی تذلیل سے منع کیا ہے، یہ تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کو رشتہ داروں، دوستوں یا محفل میں سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، انہیں نالائق، کند ذہن یا بدتمیز کے القاب سے اسے پکارتے ہیں، تو اس کا بہت منفی نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک سنہرا اصول ہے کہ کسی کو سب کے سامنے نصیحت کرنا نصیحت نہیں بلکہ رسوائی ہے۔ آج ہمارے بچے کوئی غلطی کر دیتے ہیں، ہم سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو گالیاں بک دیتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، 25 سال کا نوجوان لڑکا باپ گالیاں بک رہا ہے، خوب گالیاں بک رہا ہے، عزت نفس ہے اس کی بھی، نوجوان 25 سال کا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ بچہ نافرمان ہو گیا، تم کہتے ہو کہ بچہ کہنے کو نہیں سنتا،
تم کہتے ہو کہ بچہ بدتمیز ہو گیا ہے۔ جب بچے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو اس کے اندر سے اصلاح کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں سب کی نظر میں برا ہوں تو پھر برا ہی بن کر دکھاتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نصیحت اولاد کے دل میں اتر جائے تو انہیں تنہائی میں سمجھائیں، محبت اور نرمی سے بات کریں، انہیں یہ یقین دلائیں کہ آپ ان کی ذات سے نفرت نہیں کرتے بلکہ ان کے فلاں غلط عمل سے ناخوش۔ کہ آپ بھی یہ غلط عمل کرتے ہیں، ہم ان سے ناراض ہیں، ہم ان سے ناخوش ہیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، آپ اس چیز کا اظہار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے، انہیں سلام میں پہل کرتے، ان کے سروں پر دست شفقت رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کیوں نہیں کیا۔ یہ تھا نبوی انداز تربیت۔ سختی سے صرف سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جیتے جا سکتے۔ ایک اور انتہائی مہلک رویہ جو ہمارے گھروں میں عام ہے، وہ بچوں کا آپس میں یا دوسرے خاندانوں کے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہے۔ یہ زہر قاتل ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ دیکھو تمہارے چچا کا بیٹا کتنا لائق ہے، دیکھو تمہارے چچا کا بیٹا کتنا لائق ہے، اس نے کتنے نمبر لیے اور تم ناکام ہو۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر بچے کی ذہنی استعداد الگ ہوتی ہے۔ کوئی پڑھائی میں اچھا ہے تو کوئی ہنر میں، کوئی تجارت میں تیز ہے تو کوئی خدمت گزاری میں۔ جب آپ اپنے بچے کا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو آپ 3 گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ چیز ہمارے سامنے بہت آتی ہے۔ اگر کوئی 25 سال کا نوجوان ہے، 30 سال کا نوجوان ہے، بے روزگار ہے، کام نہیں لگ رہا، والدین گھر والے تانے دیتے رہتے ہیں کہ ڈوب کر نہیں مرا جاتا، یوں نہیں کرا جاتا، یوں نہیں کرا جاتا۔ اس فلاں کے بندے کو دیکھ لو، کم سے کم ٹھیلا لگا رہا ہے، یوں بیچ رہا ہے، منہ بیچ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پورے دن گھر کے اندر ٹھلوا پڑا رہتا ہے۔ یہ محترم بزرگ اور عزیزو، کس طرح کا طریقہ ہے ہمارا؟ یہ اولاد کے ساتھ میں ہم اولاد کے دل کے اندر ہم محبت نہیں بلکہ نفرت کے بیچ بو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک 25 سال 30 سال 35 سال کا نوجوان جس کو آپ صرف اس لیے دھتکار رہے ہیں تو بے روزگار ہے، کما نہیں رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں جس طرح روزی رکھی ہے اس کو ملے گی، لیکن آج آپ نے اگر اس کے ساتھ میں غلط طریقہ اختیار کیا، غلط طریقے سے آپ اس کے ساتھ میں پیش آئے تو یاد رکھنا کل وہ بے روزگار بچہ آپ کا روزگار حاصل کر سکتا ہے، دکان چلا سکتا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، لیکن آپ کا وہ غلط رویہ جو آپ نے اس کی عزت کے اوپر، جو آپ نے اس کی روح کے اوپر عملہ کیا، جو آپ نے اس کے ساتھ میں بدتمیزی کا معاملہ کیا، وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ رویہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یاد رکھنا، جب آپ اپنے بچے کا موازنہ کسی دوسرے سے کرتے ہیں تو آپ 3 گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، دوسرا آپ اپنے بچے کے دل میں احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں، اور تیسرا آپ اس کے دل میں اس دوسرے بچے کے لیے حسد اور نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق پرکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب بچے کو گھر سے داد اور تحسین ملے گی
تو اسے باہر غلط لوگوں کی توجہ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح تربیت کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ جب اولاد شعور کی عمر کو پہنچ جائے، بالخصوص جوانی کی دہلیز پر، تو ان کے ساتھ اپنا رویہ حکمرانہ کی بجائے مشفقانہ اور دوستانہ رکھیں۔ پرانے دور کی کہاوت ہے کہ اولاد جب جوان ہو جائے تو اسے اپنا وزیر بنا لو، ان کے ساتھ مشورے کریں، گھر کے معاملات میں ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ جب آپ انہیں فیصلہ سازی میں شامل کریں گے تو ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا اور انہیں محسوس ہوگا کہ گھر میں ہماری بھی کوئی اہمیت ہے۔ آج کل اولاد اپنے مسائل والدین سے چھپاتی ہے کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ بات کرنے پر آگے سے ڈانٹ پڑے گی یا طعنے ملیں گے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایسا دوستانہ ماحول قائم کرنا ہوگا جہاں اولاد بلا خوف و خطر اپنی غلطی کا اعتراف کر سکے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً سزا دینے کے بجائے انہیں موقع دے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں یقین دلائے کہ گرنے میں کوئی برائی نہیں، برائی گر کر نہ اٹھنے میں ہے، اور آپ بحیثیت والدین ہر حال میں ان کی پشت پر کھڑے رہیں۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ خوشگوار گھر اور کامیاب معاشرہ اسی وقت تشکیل پاتا ہے جب دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جائیں۔ اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کے آگے اپنا بازو جھکا کر رکھے، ان کی سختی کو برداشت کرے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی نصیحتوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھے۔ والدین پر لازم ہے کہ وہ اولاد کی تربیت میں حکمت، بصیرت اور نرمی کو اختیار کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں اور انہیں اپنا مطیع بنانے کے لیے طاقت کی بجائے محبت کا راستہ اپنائیں۔ گھر اینٹوں اور پتھروں کا نام نہیں ہے، گھر ان خوبصورت رویوں کا نام ہے۔ اگر گھر میں بڑوں کی شفقت اور چھوٹوں کا عدم موجود ہو تو کچی چھت والا مکان بھی جنت کا ٹکڑا ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو محل بھی ویرانے کی مانند ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے والدین کے حق میں بہترین اولاد اور اپنی اولاد کے حق میں بہترین باپ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔